فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کل ایگزام کے اندر اور امتحان کے اندر طلباء کرام اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نقل وغیرہ کرتے ہیں، آپس کے اندر ایگزامینیشن ہال کے اندر جو ہے ایک دوسروں کو پوچھ کر سوالات کے جواب لکھتے ہیں۔ بعض طلباء تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کاغذ کے اوپر کاپی وغیرہ کر کے اپنے ساتھ جو ہے کاغذات اور کاپی وغیرہ بھی لے جاتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں جن کا اساتذہ اور ٹیچروں کے ساتھ سیٹنگ ہوتا ہے تو پوری کتابیں بھی لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح امتحانات کے اندر اور ایگزام کے اندر طلباء اور اسٹوڈنٹ کا جو ہے نقل کر کے چوری کر کے جوابات لکھنا، اور پھر اس کے بعد جب آدمی گریجویٹ ہو جاتا ہے، اپنی پڑھائی ختم کر لیتا ہے، اس کو ڈگری مل جاتی ہے، اس کے بعد وہ ملازمت کرتا ہے، تو اس ملازمت کے اوپر جو ملنے والی تنخواہ ہے اس تنخواہ کا کیا حکم ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ امتحان کے اندر ایک دوسرے کی مدد کرنا اور ایک دوسرے کی مدد لینا، یہ دونوں چیزیں بہت سارے اس کے اندر مفاسد اور بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں، جس کی بنا پر شریعت کے اعتبار سے بھی جو ہے یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہے قانون کی خلاف ورزی ہے، اور ایسا قانون اگر حکومت نے بنایا ہے جو شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اور ملک کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہو، یا ایسا کوئی اصول بنایا گیا ہو جس کے اندر ملک اور ملت دونوں کا فائدہ ہو، تو ایسے قانون کی جو ہے خلاف ورزی کرنا یہ شریعت کے اعتبار سے بھی ناجائز ہے۔ تو امتحان کے اندر ایگزام کے اندر نقل کرنا اور چوری کر کے جوابات لکھنا یہ جو ہے یہ قانون کی خلاف ورزی ہے جو بالکل ناجائز اور درست نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ ممتحن یعنی جو ایگزام کا پرچہ جو ہے چیک کرنے والا ہوتا ہے اس کو دھوکہ دینا ہوتا ہے اس کے اندر، کیونکہ ممتحن تو یہی سمجھتا ہے کہ طالب علم اور اسٹوڈنٹ نے جو ہے اپنے خود کی یادداشت سے جوابات لکھے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ اور طالب علم جو ہے وہ چوری کر کے لکھتا ہے۔ تو دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ممتحن کو دھوکہ دینا لازم آتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس جوابات لکھنے کے اندر یہ بات ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ طلباء نے اور اسٹوڈنٹ نے جو ہے اپنی صلاحیت کے بل بوتے کے اوپر یہ جوابات لکھے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے اور یہ جھوٹ ہے۔ اور اس قسم کی جو ہے نقل کر کے ڈگریاں جو حاصل کی جاتی ہیں اور آدمی خود اس کا لائق نہیں ہوتا، اس کا اہل نہیں ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے وہ بہت سارے شعبوں کے اندر یا جس لائن کی اس نے ڈگری حاصل کی ہے اس شعبے کے اندر وہ جائے گا، حالانکہ وہ خود اس کا اہل نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ملک اور ملت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو ان تمام امور کی وجہ سے جو ہے امتحان اور ایگزام کے اندر نقل کرنا، چوری کر کے لکھنا یہ شرعاً بھی ناجائز ہے اور قانون کے اعتبار سے بھی ناجائز ہے۔ اب رہی بات یہ کہ اس نقل کرنے کی وجہ سے جو ڈگری حاصل کی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ملازمت کرتا ہے تو اس کی تنخواہ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ اس کے متعلق اس کی تنخواہ کے حلال یا حرام ہونے کے متعلق جو ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایسا شخص یعنی جو نقل کر کے یہ جعلی سرٹیفکیٹ بنوا کر ڈگری حاصل کرتا ہے، تو اگر وہ شخص جو ہے ملازمت اور نوکری کی اس کے اندر صلاحیت ہے اور جس شعبے کے اندر وہ اس کو لیا جاتا ہے یا وہ ملازمت اختیار کرتا ہے یا ملازمت کے لیے اپلائی کرتا ہے، تو اس منصب کے لیے جو ذمہ داریاں ہیں اس کو اگر اس کے اندر اہلیت ہے اور صلاحیت رکھتا ہے تب تو جو ہے اس کے لیے جو ہے وہ تنخواہ حلال ہوگی، کیونکہ تنخواہ کے حلال اور حرام ہونے کا جو اصل مسئلہ ہے
وہ منصب کے لیے جو مطلوب ہوتا ہے، اس لیے کہ حلال اور حرام ہونے کا تعلق جو ہے وہ اصل آدمی کی ذمہ داری درست طریقے پر ادا کرنے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر آدمی اہل بھی ہیں اور دیانت داری کے ساتھ اس منصب کی جو ذمہ داریاں ہیں، جس شعبے کے اندر اس کو ملازمت ملی ہے، اس ملازمت کو وہ دیانت داری کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ اور اس منصب کے جو اصول و ضوابط ہیں ان تمام کی رعایت رکھتے ہوئے اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ تنخواہ حلال ہوگی، کیونکہ تنخواہ کے حلال اور حرام ہونے کا جو تعلق ہے وہ فرائض کی درست ادائیگی کے ساتھ ہے۔ اور اگر وہ آدمی جو ہے جس نے اس طرح جعلی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہو یا پھر امتحان میں نقل کر کے اس نے ڈگری حاصل کی ہو اور وہ جس شعبے کے اندر ملازمت کے لیے جا رہا ہے اگر اس وہ ملازمت کا جو ہے اہل نہیں ہے یا اہل تو ہے لیکن دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ اور اس شعبے کے جو اصول ضوابط ہیں اس کی رعایت نہ کرتے ہوئے اگر وہ ملازمت کرتا ہے تو پھر اس کے لیے وہ تنخواہ حلال نہیں ہوگی۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امتحانات کے اندر نقل کرنا، اس کے اندر جھوٹ، خیانت، دھوکہ دہی اور حقداروں کی حق تلفی، ایسے تمام گناہوں کے اوپر یہ مشتمل ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے، لہٰذا امتحانات میں نقل کرنا شرعاً بھی درست نہیں ہے اور قانون کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے اوپر آدمی کو توبہ اور استغفار کرنا لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔